رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون۔ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا کچھ نہ کچھ تفسیر کے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں رزق حلال عطا فرما کر اور قناعت کی دولت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرما کر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے لذت عبادت مراد ہے۔ اس کی حکمت بھی تحریر فرماتے ہیں کہ مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے، اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج و تعصب یعنی دکھ اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور انہیں ان کا نیگ یعنی اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی آیات سے جو مدنی پھول ہم نے چننے کی سعادت پائی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام. آئیے یاد مدینہ میں ڈوب کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر آقا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا.
شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، میں سبز سبز گنبد اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا، پھر مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، یا مصطفیٰ جائیں، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، فخر و غرور سے تو مالا مجھے بچانا، فخر و غرور تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو
منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ساتھ ہی نہ پڑھنے کے متعلق بھی کیا کیا نقصانات اور اس کے متعلق کیا کیا بیان ہوا ہے، اس کی روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عربی بدو جو دیہاتی تھے، ان کے متعلق واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر شریف لی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اور وہ آئے بدو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چادر کے کنارے کو پکڑ کر کھینچا، مطلب کھینچ کر بات کرنے کی کوشش کی، جس سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے گردن مبارک میں نشان بھی پڑ گئے، اور بڑے ہی نازیبا انداز میں کہنے لگا، اے محمد، نہ یا رسول اللہ بھی نہیں، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اسے میرے اونٹ لا دو، مجھے دے دو مال، اس طرح کر کے روایت ہے۔ اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ کیسا انداز تھا۔
مگر روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے یوں کھینچا اور اس انداز میں بات کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے. اور حکم عطا فرمایا کہ اس کو مال دے دو. یہ روایت پڑھی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی. اس کا خلاصہ مضمون میں نے آپ کو عرض کیا. آج ہمارا موضوع ہے خوشگوار زندگی بنانے کے مدنی پھول. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا، میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے. خوشگوار زندگی بنانے کے مدنی پھولوں میں جو سب سے پہلا مدنی پھول ہے نا، وہ ہے مسکرانے کی عادت پیدا کیجیے. مسکراتے رہیے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو اب لیٹ تو ویسے اب لیٹ ہونے تو کچھ نہیں ہوتا. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. اب کیا تھا، ہو گئے، ایک چیز ہو گئی نا. اب اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں. مسکرانے سے جو کچھ فوائد ہوئے وہ ہمارے سامنے کا آج ہم روایت بیان کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ہم مطلب کہ اسے سبق لے رہے ہو. بہت کچھ اس میں اسباق موجود ہے. چونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، کیونکہ اور بہت سارے مدنی پھول ہیں نا، لیکن سب سے پہلا مدنی پھول میں نے سوچا کہ پہلا مدنی پھول لوں کیا زندگی خوشگوار بنانے کا. تو پھر یہی سمجھ میں آیا کہ یار مسکرانے کی عادت پیدا کرتے ہیں. اور چہرے پر جو ہوائیاں اڑتی ہیں نا، ٹینشن رہتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھو تو جیسے کوئی کسی نے کہا ہے کہ فلاں میرا جاننے والا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کے منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ وہ کبھی مسکراتا ہی نہیں ہے. وہ مسکرائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے. وہ مسکراتا ہی نہیں ہے. بعض کا مزاج ہوتا ہے بڑا ہی رخا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے روایت سنی نا، بظاہر تو ایک ایسا عمل تھا کہ جس سے واقعی انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو. ہم جیسوں کے ساتھ کو کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر مسکرا بھی رہے ہوں گے تو مسکراہٹ چلی جائے گی. جیسے اگر کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، وہ کسی بات پہ مثال کے طور پر گھر سے چلا ہوگا یا کہیں راستے میں کوئی بات ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار اپنے کو بھی لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے کہ وہ اکیلا مسکراتا رہتا ہے. تو اکیلے مسکراتے نہیں ہے، ان کی کوئی یادیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. کبھی وہ اکیلا نہیں مسکراتا. یاد کوئی پچھلی کو بات یاد آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو یاد کر کے مسکراتا. لطیفہ ہو گیا ہوتا ہے، وہ یاد کرتا ہے تو اکیلے مسکراتا ہے. تو اب وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے، پیچھے سے کسی نے کو ٹھوک دی تو اس کی مسکراہٹ چلی جاتی ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا بات کرتے ہوئے مسکراتے تھے. تو مسکرانا کتابوں میں لکھا ہے کہ غصہ، یہ بے چینی، یہ وہم، شک، تذبذب، اس طرح کی جو انسان کی جو کیفیات ہے نا، جو انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، ان تمام تر چیزوں کو جو سب سے بہترین اور مؤثر ترین حل ہے نا، وہ مسکرانے کی عادت ہے. آج مسکراتا رہے. جیسے کہ ایک غزوے کے موقع پر مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو ایک صحابی بیٹھے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. دوسرے کو دیوار سے وہ گھی اور کچھ چیزیں ملی، غنیمت ٹائپ کی چیزیں، تو وہ بغل میں لے کر تھیلا بھر کے جانے لگے. تو جو غنیمت بیٹھے تھے نے کہا بھائی ادھر جمع کرا. بولا کیوں جمع کراؤ؟ بھائی میرا ہے، مجھے تمہارا ہے لیکن ادھر جمع کرو تاکہ میں بانٹوں. اور وہ تھیلا دبائیں اور وہ تھیلا کھینچے، یہ تھیلا دبائے وہ تھیلا کھینچے. بولے نہیں دوں گا، وہ دینا پڑے گا. اب ان دونوں میں وہ ٹینشن جیسی کیفیت. اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے. تو سرکار نے جب تھیلا کھینچتے ہوئے دباتے ہوئے دیکھا نا تو کیا ہوا؟ بولا یہ بات ہے. بولا اس کا تھیلا اس کو دے دو، اس کو جانے دو. وہ مسکرا کر میٹر کو ایسے ٹیکل کر دیا جیسے کہ کوئی میٹر تھا ہی نہیں.
بالکل حل ہو گیا میڈم. اور بڑے بڑے اہم مواقع پر بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا جاتا تھا. ٹینشن میں، پریشانیوں میں، یہ جیسے ٹینشن جیسے پریشانی، اگر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونا تو انسان کی زندگی کو یہ خوشگوار بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک والد صاحب ہیں، گھر میں آتے ہیں، وہ گھر میں آتے ہی گھنٹی بجا دے، ٹھک ٹھک ہوتے، کون، اپنا نام بتاتے ہیں، پھر فوراً یہ آتا ہے کہ اپنے کیا کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں. جیسے گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہی بچے چپکتے ہیں، ہے نا، ابو ابو. اب اگر ابو کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو گھر کا ماحول خوشگوار ہوئے گا. اور اگر ہٹ، ٹینشن میں ہو، گرمی ہو رہی ہے، پریشان ہو، اس طرح کی کیفیت ہوگی تو نہ آپ کا کبھی زندگی میں آپ تو خوشگوار رہے نہیں ہیں، تو گھر کا ماحول تو خوشگوار بننے دو. تو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو سب سے بنیادی بات جو میری ناقص عقل میں آئی تھی، مسکرانا. مسکرانا اختیار کیجیے. اور مسکرانا صدقہ بھی ہے. یاد ہے کہ حدیث پاک میں کہ مسکرانا صدقہ بھی ہے، دل خوش ہوتا ہے. آپ بڑے ٹینشن میں آئیں اور اگر مطلب کوئی آپ کو وہاں مسکراہٹ والا ماحول ملا ہے، اچھا پھر مسکراہٹ کی بھی کیفیت ہوتی ہے، چہرے پہ بشاشت ہونی چاہیے. جیسا میں نے کہا نا کہ ایک شخص اسٹیشن پہ پہنچا ہے، اب لیٹ ہوا جو بھی ہوا، آپ دیکھیں بعض لوگ ٹرالیاں کھینچ کر ایئرپورٹ پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل چہرہ دیکھنے جیسا نہیں ہوتا، اور بعض ایسے حشاد بشاش اور چہرے پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ لہرا رہی ہے، اس کی لہریں آ رہی ہے مسکراہٹ کی، اور جا رہا ہوتا ہے تو جی اس کو دیکھ اس کی شخصیت میں اٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے، یار یہ کوئی شخصیت جا رہی ہے. تو اس لیے اچھا اس میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف یا دکھ یا پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ 12 بجتے ہیں، 12 تو جب یہاں 12 بجتے ہو تو بہت اچھے بجتے ہیں، کہ 12ویں سے تو ہم کو پیار ہے، جہاں 12ویں آتی ہے وہاں تو مسکراہٹ آئی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں تو یہ محاورہ ہے کہ کیا چہرے پر 12 بجا رہے ہو، تو 12 تو جس کے چہرے پر بجے تو وہ تو پھر مدینہ مدینہ ہے نا، تو یہ کچھ اور ہی بچتا ہوگا جو میں نہیں بولنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب چہرے پر بجتا ہے کچھ بھی تو وہ کیا اس سے کبھی پریشانی ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو آپ کی خوشگوار زندگی بنانے کے جو سب سے پہلا مدنی پھول جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے مسکرانا اختیار کیجیے. تو انشاءاللہ اس سے آپ اصل میں اگلے کو خوشی ہوتی ہے. جس شخص کے اندر مسکرانے کی طبیعت ہوتی ہے نا، وہ خود مصیبت و پریشانیوں جو ٹینشن سے دور رہتا ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ ایک شخص، یہ وعدوں کا تجربہ ہوا ہے، پچھلے دنوں بھی ہوتے تھے، تو کچھ آئے ملیں گے تو مجھے بعض اوقات کہنا پڑتا ہے یار میں جانتا ہوں پریشان ہوں، مسکراؤ تو صحیح ہے، چہرے پر کوئی مسکراہٹ تو لے. اب مسکرائیں گے کیا ہوا، مسکراہٹ سے آپ کا کوئی، بلکہ فطری طور پر، نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر آپ کے چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ کے آثار آپ رکھیں گے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے پریشانی جو ہے نا یہ مسکرانے سے دور بھاگتی ہے. ان دونوں کی ویسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا، مسکرانا نہیں، پریشانی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب مسکراہٹ ہوگی وہاں پریشانی دور رہے گی. جب پریشانی کو لے لیں گے تو اگر پریشانی گلے پڑ بھی گئی ہے بالفرض تو ہمارے مطلب کہ مسکرانے سے پریشانی جا تو سکتی ہے، لیکن اگر آپ منہ چڑھا کر بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہونا. ہاں یہ کیفیت الگ ہوتی ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوگا تو مسکراتے رہو تو کہاں سے مسکرائے گا، وہاں ہمیں بھی نہیں مسکرانا ہے، اس کی کیفیت کے ساتھ ہمیں بھی شامل ہو جانا ہے. تو مدنی پھول پہلا خوشگوار زندگی کا، مسکرائیے. اب اس پر آپ کچھ فرمائیے. اتنا مسکرائیں گے کوئی ہمیں بیوقوف پاگل نہیں کہے گا، اتنا مسکراتا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو مسکرانے کا بولا بیوقوف پاگل مسکراتا کا ہے، وہ اس سے نہیں ایک بیوقوف اسٹیپ پاگل آگے تو ہوتا ہے. دیکھو آپ نے کیا کہا کہ کوئی مسکرائیں گے تو کوئی بیوقوف پاگل نہیں بولے گا. بیوقوف پاگل مسکراتا ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور حرکتیں کرتا ہوا. بیوقوف پاگل مسکراتا کدھر ہے؟ ہمارا یہ یوں روب نہیں ختم ہو جائے گا، یہ کوئی ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا، پھر ایسا تو نہیں ہو جائے روب کیسے؟ روب ختم ہوتا ہے بے جا مزاح سے. اچھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ آئی، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گی. اور آپ کے لیے تو دائم الفکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کس قدر مطلب کہ آپ کی جو کیفیات تھی، جو رونے کی اور جو اس طرح کی
آپ کے جو واقعات ملتے ہیں، ان واقعات میں یہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں دیکھا مسکراتے تھے۔ اصل میں لوگوں سے ملنا ہے نا، چہرے پر آپ حشاد بشاش ہوں گے تو کوئی آ کر آپ سے کوئی بات کرے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کا منہ بھلا ہوا ہے، غبارہ بن گیا آپ کا منہ، تو کون آئے گا آپ سے بات کرنے کے لیے؟ بچے بھی نہیں آئیں گے، بچے کو بولیں گے بو کا موڈ صحیح نہیں ہے، موڈ ہی صحیح نہیں ہے تو گھر کا کبھی بھی ماحول اچھا نہیں بن سکتا۔ تو یہاں مسکرانا ہے، ناک کے کہکا لگانے سے وقار جاتا ہے۔ آپ نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ مسکرانے سے وقار جاتا ہے؟ تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ کہکا لگانے سے وقار جاتا ہے، زیادہ بولنے سے وقار جاتا ہے، مذاق مسخری کرنے سے آپ کا وقار جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا وقار اور آپ کی ہیبت جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک اچھا و خوشگوار انسان بننے اور اچھا و خوشگوار ماحول رکھنے کے لیے اپنے مسکرانے کی عادت رکھتے ہیں تو لوگ تو آپ کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ کی مزاج میں تلخی ہے، آپ کے مزاج میں ترش انداز ہے تو کوئی قریب نہیں آئے گا آپ کے۔ اچھا، اب آپ کے جب کوئی قریب نہیں آئے گا تو یہ اور آپ کی ٹینشن کا باعث ہے۔ انسان خوشگوار رہتا ہے تب جب لوگ اسے محبت کریں۔ انسان کی خوشگوار، یہ دوسرا مدنی پھول آیا، انسان کے خوشگوار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ اور آپ سے کب لوگ محبت کریں گے؟ جب آپ لوگوں کے لیے نرم ہو جاؤ گے، جب لوگوں کو آپ کے پاس بیٹھنے سے فرحت ملے گی تو لوگ قریب آئیں گے۔ ویسے بھی آدمی ملتا وہی ہے جہاں خوشبو ہے، جہاں کانٹے چبھتے ہوں۔ جس پھول میں کانٹے ہو نا، آدمی اس پھول کو بھی نہیں دبوتا۔ آپ سے مجھ سے کیا کہ جس پتہ ہے کہ میں اسے ملوں گا تو چوبن ہی ملے گی۔ تو اس طرح کا مزاج اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے۔ ایسی مثالوں کو بھی اگر مد نظر رکھیں، ایسے لوگ کہ جو مسکراتے رہتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں، تو ان کی مثالوں کو یاد کریں کہ ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو اپنی عادت بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر غصے والوں کو یاد کریں، غصے والوں کو دیکھتے رہیں، ان کی مثالیں ذہن میں لائیں کہ جو تیز ہیں یا سخت دل ہیں یا اچھی طرح نہیں ملتے، منہ پھلائے جیسے آپ نے فرمایا، تو ایسے لوگوں سے پھر لوگ بھاگتے ہیں، آپ بھی شاید بھاگتے ہوں۔ اگر ان کی مثالیں آپ ذہن میں لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس قسم کی اگر مزاج کہیں تو اس سے آپ کو نکلنے میں آسانی ہوگی، کہ مثال جو ہے وہ بات کو زیادہ واضح اور زیادہ ڈیفائن کر دیتی ہے۔ تو ایسا اچھوں اور برے دونوں کی مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو تول لیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ بہت آسانی اچھی عادت بنانے میں ہو جائے گی۔ کالز ایسا ہیں بہت ساری، آپ اجازت دیں تو کالز لے لیں۔ کالز بھی لیتے رہے تاکہ چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ ملاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے جنید اتاری بات کر رہا ہوں۔ میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، میری عید پہ شادی ہوئی ہے تو شادی کے بعد خوشگوار زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور مجھے بہت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اکیلے نے سوال کیا کہ لاکھوں لوگوں نے سوال کیا؟ آپ کا سوال لاکھوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جن کی نئی شادی کیا ہوتے، پرانی شادیوں والے دکھی ہیں، نئی شادیوں کو کہاں روئیں گے؟ 50 سال ہو گئے بیچارے لڑتے ہیں۔ اصل میں اسباب پر غور کریں کہ اسباب کیا ہوتے ہیں لڑائی اور جھگڑے کے۔ اگر ہم اسباب پر غور کریں گے نا اور ان اسباب کو دور کریں گے تو آپ کا گھر کا ماحول خوشگوار ماحول بنے گا۔ گھر کی 4 دیواریوں سے خوشگواری نہیں آتی، خوشگواری آتی ہے انسان کے مزاج سے۔ گھر کی دیواریں اگر آپ سونے کی اینٹوں کی بھی بنوا لینا تو اس سے خوشگواری نہیں آتی، سکون اور محبت نہیں ملتی۔ یہ ملتی ہے آپ کے اپنے مزاج سے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے جو میں نے عرض کی نا کہ غصے کا مزاج اگر آپ کا ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے، دیکھیں جب میاں بیوی کے آپ نے جیسے مجھ سے سوال کیا، اگر میاں بیوی کی بات کریں تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عورت نکاح میں آئی ہے اس سے آپ کا مزاج ملتا ہو یا دونوں کا ایک دوسرے کا مزاج ملتا، ضروری نہیں ہوتا۔ انداز پرورش الگ ہوتا ہے، پھر مرد اور عورت کے اپنے مزاج کا ایک فرق ہوتا ہے، یہ سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں، فیملی ڈفرینسز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈفرینسز ملا کے اگر ہم بات کریں
تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے حرکتوں سے آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کی حرکتوں سے اس کو غصہ آئے گا. اب یہاں سوائے اس کے کیا غصے پر پابندی لگا دے اپنے اوپر, آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اگر بات بات پر, کھانے پر, پانی پر, سونے پر, اٹھنے پر, اب بجلی چلی گئی, اب بجلی چلی گئی, اس میں اس کا کیا قصور ہے عورت کا یا مرد کا کیا قصور ہے؟ اب کس کا قصور ہے اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, مگر کس کا کیا قصور ہے؟ اب بجلی چلی گئی, آپ کا گھر اندھیرا ہو گیا, اب موم بتی نہیں مل رہی ہے, لڑائی, موم بتی سنبھال کے نہیں رکھتی ہو, اب وہ غصہ کرے, موم بتی مل تھوڑی جائے گی, مل جائے گی, تھوڑا تسلی تو وہ ڈھونڈے گی تو کوئی گرا دے گی, تو پتہ چلے گا کہ اندھیرے میں شیشے کی برنی ٹوٹ گئی, جب شیشے کی برنی ٹوٹے گی پھر غصہ آئے گا, آگے بڑھو گے تو شیشہ پاؤں میں چھپ جائے گا, جب شیشہ پاؤں میں چھپے گا تو پھر چلاؤ گے, پھر اس کو تھپڑ دو گے, شیشے کی برنی پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے گی مجھے کیا پتا تھا شیشے کی ہے, میں نے اس کو تھوڑی پھینکی ہے. اب اندھیرے میں لڑو گے تو کیا ملے گا؟ اب میں جو بات کر رہا ہوں اس سے آپ کو مسکراہٹ آ رہی ہوگی, آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی حرکت ایسی ہے کہ جس سے کوئی باہر کا آدمی دیکھے گا نا تو بولے گا مطلب کہ کوئی دو اعلیٰ درجے کے بیوقوف لوگ جمع ہوئے ہیں, صحیح کے بیوقوف لوگ جمع ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے, یہ کوئی غصے کی بات ہے. جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ شہد کی مکھی کا چھتا, تو کیا ضروری ہے کہ شہد نکالنے کے لیے آپ شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں؟ بغیر شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالے بھی تو شہد نکالا جا سکتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے تکلیفوں میں پڑنے کی؟ اگر باہر باہر سے کوئی میٹھی میٹھی چیز مل جاتی ہے, نرمی سے کام بن جاتا ہے, تو ضرورت کیا سختی سے بات کرنے کی؟ تو ہمارے بے شمار کام ایسے ہیں جو نرمی سے ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے مزاج میں نرمی نہیں ہے, ہمارا پہلا اٹیم ہی سخت ہوتا ہے, ہم پہلا اٹیم ہی سخت کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی غلطی ہو گئی, اب سمجھانے کا انداز جو ہمارا ہے وہ مطلب کہ سخت ہوتا ہے, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو نرمی سے سمجھائیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا, کسی کو سختی سے سمجھائیں گے تو اس کو سمجھنے میں واقعی بہت دیر لگے گی, پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. اگر آپ غلطی کو درست کرنے کے لیے سمجھانے میں بھی غلطی کرو گے تو غلطی کہاں سے درست ہوگی؟ تو سمجھانے کا انداز ہمارا انتہائی نرم ہونا چاہیے. سمجھانے کے انداز کے حوالے سے ایک مثال دی گئی ہے کہ کسی کو سختی سے سمجھانے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی برتن کے پیندے میں سوراخ کر دیا جائے. اب سوراخ کرنے کے بعد اس برتن کو بھرنے کی کوشش کریں گے تو وہ برتن کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو سختی سے سمجھانے کی یہ مثال ہے. اس سے پہلے جو مسکراہٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التبسم من اللہ والقہقۃ من الشیطان, کہ تبسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قہقہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو لہٰذا مسکراہٹ یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اس حدیث پاک کے اندر اعتدال کی بھی راہ بتائی گئی ہے کہ ہاں تبسم تو ہونا چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے, لیکن ایسا ماحول نہ بن جائے کہ جس کے اندر کہکے لگائے جائیں اور اس قسم کی گفتگو کی جائے یا انداز اختیار کیا جائے. تو مسکراہٹ کے اوپر فرمائیں. جی. تو یہ تو ایک مدنی پھول ہمارا چلا. اب دوسرا مدنی پھول ہمارا یہ تھا کہ نرمی اختیار کیجیے, سمجھانے کا انداز اختیار کیجیے. یہ طے ہے کہ گھر میں رہنے والے یا آپس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی میٹر پر مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں گے. آپ مس انڈرسٹینڈنگ پر, کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ پر شیخ پا ہونے کے بجائے, آپ کو سادہ پانی چاہیے تو آپ کو ٹھنڈا پانی دے دیا, تو اس پر گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نارمل کھانا چاہیے تھا, تھوڑا سا کھانا تیز ہو گیا, اس پر گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی بغیر گرم ہوئے, کھانا گرم نہیں تو آپ گرم ہو گئے, کرنا کیا ہے آپ کو؟ تو یہ میٹر نہیں ہے گرم ہونے کے, یہ میٹر نہیں ہے سختی کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے جہاں معاملات ہیں وہاں پر جہاں جہاں سختی اور جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے اس سے بھی گھر امن کا گہوارہ بنے گا, خوشگوار گھرانہ بنے گا, کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو جب آپ پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حکم کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشی داخل ہوگی. لیکن جہاں پرسنلز میٹر ہے نا, کپڑوں کے معاملات آ گئے, استری نہیں ہوئی اس میں لڑ پڑے, صبح جانا تھا استری کپڑے نہیں ہوئی استری, بھائی تو آپ کو آتی تو اس کو بھی نیند آتی ہے,
آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ بھول سکتے تو وہ بھی بھول سکتے ہیں. موبائل چارج نہیں ہوا تو لڑائی ہو جاتی ہے. موبائل چارج نہیں ہوا تو بتی چلی گئی تھی، چارج پہ لگا ہوا تھا، کیا کریں؟ اب بجلی چلے جانے پر تو بہت مسائل ہوتے ہوں گے. تو اس میں مطلب ایک تو بجلی چلی گئی، آپ کی بجلی جانے سے آپ کی مسکراہٹ کیوں چلی گئی؟ کیا آپ کی مسکراہٹ کیا مطلب کہ پاور سپلائی سے کنیکٹ ہے کہ پاور آئے گا تو مسکراہٹ آئے گی، پاور جائے گا تو مسکراہٹ چلی جائے گی؟ تو مطلب آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی نرمی میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی تو کنیکٹیویٹی پوری رکھے نا، یہ تو پورے کے پورے آنا چاہیے نا پی ایس سے. اس کا یہ تو پرسنل میٹر ہے، یہ کون سا مطلب ہے کوئی کسی مطلب کہ کوئی اور کوئی ایکسٹرن ہے یا باہر کا کوئی مسئلہ، آپ کا اندر کا مسئلہ ہے. اس کو تو لے کر چلے، وہ خوشگوار رہی ہے. بچوں کی شکایت آئے گی، اب وہ تو گمی ہوئی ہے ماں کی، اب آپ کو شکایت کی تو اب آپ کی گھوم گئی. آپ کی کیوں گھومنی؟ آپ کی نہیں گھومنی، آپ کو تو اس کی بھی گھومنے سے بچانی ہے، بچوں کی گھومنے سے بچانی ہے. اسی طرح شوہر نے بیوی کو 4 باتیں سنا دی، تب بیوی کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے. جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک خوشگوار زندگی کا تصور نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ خوشگوار زندگی کے لیے میاں بیوی کا کم از کم آپس کے تعلقات کو تو اچھا ہونا چاہیے. یہ میری ناقص عقل میں آتا ہے. اور واقعی اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں نا، گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا، اب ان دونوں کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بات میرے ذہن میں آئی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے. کمپرومائز گھر تو چلانا ہے، اگرچہ کمپرومائز سے چلے، گھر نہیں توڑنا، لیکن کمپرومائز کے ساتھ گھر چلانا، یعنی کہ سمجھوتا کہ اب چلانا ہی چلانا ہے، اس سے خوشی نہیں آتی، اس سے ٹینشن آتا ہے. نہ آدمی کا گھر میں آنے کا جی چاہتا ہے، نہ عورت کا گھر میں بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، لیکن دونوں مجبور ہیں. اس سے یہ خوشگوار زندگی اس سے نہیں آتی. خوشگوار زندگی تب آئے گی جب آپ کو احساس ہو کہ گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. میں جاؤں گا تو مجھے مسکرا کر منہ دینے والا ہے، میں جاؤں گا تو مجھ سے کوئی 2 اچھی اور میٹھی باتیں کرنے والا ہے، میں جاؤں گا تو کوئی میرے دکھ اور غم کو دور کرنے والا. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت تھی. یہاں تک کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہار فدیے کے طور پر آپ کے پاس ایک آیا تھا کسی کا فدیہ، یہ ہار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. جی حضرت زینب رضی اللہ ان کے ذریعے آیا تھا، ان کے فدیے کے حوالے سے آیا تھا، اور شوہر کے لیے جو ہار آیا تھا. اتنی محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ وہ ہار دیکھ کر غمزدہ ہو گئے تھے، آپ کو ام المومنین یاد آ گئی تھی. یہ ہے محبت بیوی سے. اور یہ میں آپ کو اب جب وحی الہی نازل ہوئی اور اس وقت جو وہ غارے کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی، اب سیدھا کہاں گئے؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور وہاں جا کر آپ نے اپنی کیفیت کو شیئر کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک یہ رشتے اور تعلق کی وجہ سے ایک بات کر رہا ہوں. آپ نے وہاں اپنی کیفیت کو شیئر کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور چادر اوڑھ لی، اور ایک جو کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کیفیت آپ نے شیئر کی. کیا ہوا؟ سامنے سے رسپانس کتنا پوزیٹیو تھا، کہ رسپانس یہ تھا کہ آپ میں یہ خصوصیت ہے، آپ میں یہ خصوصیت ہے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ یہ کرنے والے ہیں، آپ یہ بھلائی کرنے والے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک سامنے سے کتنا اطمینان بخش جواب آیا، اطمینان بخش جواب آیا. پھر اس کا سولوشن آیا. ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، وہاں جا کر وہ جو معاملات تھے وہ ڈسکس ہوئی. یہ ایک بیک گراؤنڈ، مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے میں نے ایک ایگزامپل لی ہے کہ شوہر جا کر اپنی بچوں کی امی یا اپنی زوجہ کے پاس جا کر کوئی بات شیئر کرے. اتنی محبت ہونی چاہیے آپس کے اندر، اور وہ ان سے شیئر کرے، اتنی محبت ہونی چاہیے، وہ اتنی اس کے اندر وسعت ہو ذہن کے اندر، اور خوش کرنے کے، راضی کرنے کے. اگر ناراض ہو جائے تو آپ راضی کریں، وہ ناراض ہو جائے تو یہ راضی کریں. وہ ہے نا کہ تم جب مجھ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتہ چل جاتا کہ تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو. تو وہ اتنی میں نے غور کیا، یہ ازواج مطہرات اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حیات مبارکہ تھی، اس پر اگر واقعی غور کرے، میں تو مثال دیتا ہوں، ہر مرد اور عورت شادی سے پہلے یہ واقعہ ضرور پڑھ لے، کیونکہ اچھے انداز سے ایک کیفیت پتہ چلے گی کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا اور کتنا محبت بھرا اور کس قدر اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. وہ اس رشتے میں شک آ جائے، اس رشتے میں وہم آ جائے، اس رشتے کے اندر شبہات آ جائیں، اس رشتے کے اندر سختی آ جائے،
اور مطلب کوئی ایک دوسرے کو نہ برداشت کرے، نہ ضبط کرے، نہ صبر کرے، پھر ایک دوسرے کے احسان گنتی کرے. وہ بولے کہ میں تو یہ دوائی دلاتا ہوں، تو بولے میں تو یہ روٹی کھلاتی ہوں، تو وہ بولے کہ میں تیرے لیے گھر لے کر آیا ہوں، تو بولے کہ میں تمہارے لیے بستر فانوس لے کر آئی ہوں، یہ میرا ہے، تو بولے یہ میرا یہ میرا. تو جہاں محبت ہوتی نا، وہ میرا تیرا نہیں ہوتا، وہاں تو جو کچھ ہوتا ہے سب اپنا ہوتا ہے. اگر اس محبت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابتدائی طور پر، جیسے انہوں نے ساحل نے کہا کہ میری ابھی عید کے بعد ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، تو اس ابتدائی دور میں تو ایک دوسرے کے لیے جھکنا، ایک کمپرومائز کی ضرورت پڑتی ہے نا، تبھی محبت بنتی ہے. محبت فوراً تو جیسے کہ جو ہمارا اسلام کا انداز ہے، شادی کے بعد ایک محبت کا انداز ہے کہ اس کے بعد ایسی محبت بن جائے، اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ابتدائی طور پر ہمیں کمپرومائز کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا ہونا بہت ضروری ہے. وہ روایت ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ تمہیں جس سے محبت اس کو کہہ دو کہ مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے. حدیث پاک ہے. حدیث پاک. سبحان تمہیں جس سے محبت ہے اس سے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ تم سے محبت کرے. اس سے مجھے پتا چلا آپ مجھ سے محبت کرتے تو میرے بھی دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی نا. اب محبت کرنے والے کو آدمی مارتا تھوڑی ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے بدتمیز، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے. محبت کرنے والوں کون مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا محبت کرنے والے کو. محبت کرنے والوں سے تو محبت کی جاتی ہے. تو محبت بتا دینی چاہیے کہ میں، اچھا پھر خالی بتانے نہیں ہوتا تو محبت، یہ محبت ہے. وہ محبت تو پھر وہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے یا خالی ایسے ہی مطلب کہ. تو محبت کی پہچان، محبت کی علامات یہ گھر میں ہو. اللہ تعالی ہم تمام جو جتنے عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، جو حاضرین پر، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں محبت عطا فرمائے. خوشگوار زندگی بنانے کا سب سے بنیادی مدنی نسخہ یہ ہے کہ آپ کا گھر خوشگوار ہو. آپ نے جو مثالیں بتائیں چھوٹی چھوٹی غصے کی ابھی پہلے، آپ اگر انہی کا نتیجہ دیکھیں تو وہی 1 2 3 جو ہوتا ہے، پھر یہ ناخوشگوار زندگی کا بہت بڑا ایک، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ناخوشگوار زندگی اس وجہ سے بھی گزار رہا ہوتا ہے. یار وہاں پہ یہ ہوا ہے، وہ گھر میں لڑکے نکلتا ہے تو آفس میں بھی لڑتا رہتا ہے، مارکیٹ میں بھی لڑتا رہتا ہے. گھر سے مسکرا کر نکلتا ہے نا جی خوشگوار انداز سے نکلتا ہے تو اس کا پورا دن خوشگوار گزرتا ہے. بالکل صحیح فرق. بلکہ بعض اوقات تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مارکیٹ میں لڑتے ہیں نا تو بولنے لگتا ہے گھر میں لڑ کر آیا ہے. سنا یہ عام لگتا ہے یہ گھر کا غصہ یہاں نکالنا ہے. یہ ہم بازار میں کہتے ہیں، یہ سچی جھوٹی بات ہے، اس میں تبصرہ نہیں کر رہا، مگر کہتے ہیں یار گھر میں لڑ. اب میں دیکھو ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ اس وقت ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے خوشگوار چل رہی ہے، تو میں نے بھی آج سوچا تھا کہ مدنی مکالمے کا ماحول میں خوشگوار رکھوں گا. اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں آنے دینی ہے. اب اس وقت میرے چینل کے ناظرین ہے یا آپ حاضرین ہیں، اگر آپ کوئی دکھ، کوئی ٹینشن یا کوئی کاروباری یا کوئی ایسی پریشانی لے کر آئے ہوں گے، ابھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ابھی آپ اس پریشانی سے نکل کر تھوڑی سی فرحت محسوس کر رہے ہوں گے. تو یہ نا، یہ فرحت ہے. اور واقعی انسان وہ جس کے قریب آ کر انسان کو فرحت محسوس اور خوشگواری ملے. تو اب اگر اس طرح گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے نا تو اس پر صبر کریں، ضبط کریں، اور پھر سمجھانے کا کوئی طریقہ اختیار کریں. سمجھانے کا ہمارا ایک ہی طریقہ ہے، جاریانہ. کوئی دلائل سے، کوئی مطلب کہ کوئی لاجیکل بات ہے کہ سمجھا دیتے. وہ ایک صحابی کے یہاں بچہ جو پیدا ہوا نا وہ گورا نہیں تھا. اب میاں بیوی گورے تھے، یہ روایت ہے، وہ گورے تھے. اب بچہ پیدا ہوا، گورا نہیں تھا. اب وہ تشویش ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ بھی کیسے ہے، مدینہ وقت تھا، کچھ ہوتا تھا تو آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. کیا زندگی تھی صحابہ کی، اور کیسے کیسے معاملات تھے کہ بعض معاملات میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو جاتی ہے. اب وہ کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لی کہ ہم دونوں میاں بیوی گورے ہیں اور ہمارا بچہ گورا نہیں ہے. اب تہمت نہیں لگانی چاہیے، بہتان نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. ہم نے اب دیکھیں سیرت سے کتنا پیارا پہلو ملتا ہے. ارشاد فرمایا کیا تمہارے اونٹ ہیں، اونٹ اور اونٹنیاں کہاں ہیں؟ کس رنگ کے ہیں؟ کا اس رنگ کے ہیں؟ کہ ان میں کوئی ایسا ہے جو اس رنگ کا نہ ہو؟ بولا ہاں ایسا بھی ہے جو اس رنگ کا نہیں ہے. تو وہ کدھر سے آیا؟ وہ کدھر سے آیا؟
وہ پیچھے سے رنگ لے لیا ہوگا، یعنی کہ اس کے جو نسلیں آ رہی ہوں گی تو پیچھے سے رنگ لے لیا ہوگا، تو بڑا اس نے بھی تو پیچھے سے رنگ لے سکتا ہے یہ خاندان میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اس رنگ کے آپ کے یہاں نسل میں آپ کے خاندان کے لوگ ہوں تو رنگ لے لیا، تو بولا ہاں یہ تو وہ بات تھی جو میرے اندر میں تھی۔ آپ دیکھیے سمجھانے کا انداز، فوراً لوجیکل بات آ گئی نا کہ بھائی یوں رنگ آ گیا، مطلب اس طرح رنگ آ گیا۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، دوستوں میں، ہر جگہ پر اگر سمجھانے کا انداز ہمارا پوزیٹو ہے نا، اور دلیل سے سمجھائیے، لڑ کر مت سمجھائیے، لڑ کر کیا فائدہ ہوگا، لڑ کر کوئی نہیں سمجھتا۔ ہر خاموش ہونے والا شخص مطمئن نہیں ہوتا، یہ مدنی پھول یاد رکھ لیجیے۔ آپ نے کسی سے بحث کی، وہ خاموش ہو گیا، آپ سمجھیں گے کہ میں مطمئن کر دیا، مطمئن نہیں ہوتا۔ ہر خاموش ہونے والا شخص مطمئن نہیں ہوا کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ مطمئن تب ہوگا جب آپ کی بات اس کی عقل میں آ جائے گی۔ یار آپ کی بات اس کے دل میں نہیں اتری تو عقل میں کیا اترے گی؟ پہلے دل میں تو اتارے، اور دل میں سخت بات نہیں اترتی، دل میں نرم بات اترتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص وہ نماز، وہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، تو ایک شخص وہ ظہر کے نماز کے لیے چلا، تو بولا کیا کر رہے ہو؟ کھجوریں توڑا۔ آپ کو اذان کی آواز نہیں آئی؟ اور اس کو یوں دیکھ رہا ہے۔ اصل میں دھوپ تھی نا، اوپر سے دھوپ پڑ رہی تھی، ظہر کا وقت تھا، تو جو نیچے کھڑا تھا اس کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو اذان کی آواز نہیں آئی؟ دنیا کی محبت میں پاگل ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اترو نیچے۔ بولا نہیں آتا، جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، نہیں آتا جاؤ، نہیں آتے ہو، نا شکر لوگ کر کے وہ بھی جھاڑتا ہوا چلا گیا۔ اور موڈ تو اس کا بھی خراب ہو گیا، اور وہ بولا میں نیچے اترتا ہوں دیکھتا تو ہے کون، اور نیچے کیا اترتا، وہ بیچارہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا کھجوریں توڑنے کے لیے، اس کا بھی موڈ خراب ہو گیا، جیسے دعوت دی تھی۔ اس کو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے تمہارا؟ بولا یار اس طرح یہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا، یہ تھا، اور میں یوں سنا ہے، تو اس نے مجھے یوں سنا، یہ کوئی طریقہ ہے، میں تو اچھی بات کر رہا تھا۔ تو اسے سمجھا یہ اچھی بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، پھر اس کو طریقہ سمجھایا، اور وہی شخص پھر اثر کے لیے چلا، تو وہ وہی درخت پہ چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا ہے۔ اب وہ جا کر کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس بار لگتا ہے کھجوریں بڑی اچھی آئی ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ، اللہ اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ جی جی اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگتا ہے بہت مصروف ہیں آپ کے کان میں لگتا ہے عصر کی اذان کی آواز نہیں آئی ہوگی۔ آ جائیے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مزید کی طرف چلتے ہیں۔ آ جائیے۔ ہاں میں ابھی آتا ہوں۔ وہ نیچے اترا، بولا دیکھیں ایک آپ ہیں، تھا وہی آدمی، وہ دیکھیں ایک آپ ہیں، کتنی محبت سے پیار سے مجھے نماز کی دعوت دی۔ ظہر میں ایک آدمی آیا تھا، وہ مجھے مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے سمجھانے کا انداز۔ اسی شخص نے ظہر کے لیے بلایا، اگلا نہیں آیا، وہی بلا رہا ہے عصر کے لیے، مگر اس کے سمجھانے کی ترتیب بدل گئی، سمجھانے کا انداز بدل گیا۔ اگر ہمارے سمجھانے کا انداز صحیح ہو جائے نا، نہ ماں باپ میں لڑائی ہو، نہ باپ بیٹوں میں لڑائی ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی لڑائی ہو۔ میری عقل کام نہیں کرتی، لڑائی کیسے ہو یار؟ میاں بیوی میں لڑائی کیسے ہو؟ تو یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا، معذرت کے ساتھ میاں بیوی میں لڑائی کیوں ہوگی؟ اگر وہ غصے میں تو تم چپ ہو جاؤ، تم غصے میں تو وہ چپ ہو جائے۔ آگ میں آگ ڈالنے سے تو آگ بھڑکتی ہے، پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاڑی اڑے گی۔ تو محبت کی آگ، نفرت کی آگ یا غصے کی آگ بجھانے کے لیے محبت کا اور نرمی کا پانی ڈالنا پڑتا ہے، ورنہ یہ آگ بھڑکتی ہے۔ کالز کی تعداد ہے منتظر ہے، تو بھئی انہوں نے بھی تو کال 100 کے برابر کی تھی کہ نئے میاں بیوی کی شادی میں کیسے محبت، کیسے ان کے آپس میں خوشگوار زندگی رہے۔ تو ان کی خوشگوار زندگی کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے تو میں آپ کو اللہ کی رحمت شامل ڈال رہے تو میں 100 مدنی پھول دے دوں آپ کو، گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ اور اس میں ان دونوں ہی کا کردار ہے، اور اس میں سب سے بنیادی کردار، میری معذرت کے ساتھ اسلامی بہنوں کے، سب سے بنیادی کردار آپ کا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کی نرمی، اور لاکھ مطلب کہ سختی آپ کے اوپر، آپ نے اگر کفر مدینہ لگا لیا اور مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہی، ساس بھی آپ کی، نند بھی آپ کی، شوہر بھی آپ کا، خاندان آپ کا ہو جائے گا، سب آپ کا ہو جائے گا۔
چہرے پہ مسکراہٹ ہونا، سجا ہوا نہیں ہونا چاہیے منہ. ہاں منہ سجا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر منہ سجا ہوا لگتا ہے تو برف لگا لو. کیا بولو میں برف لگا پھر بھی ٹھنڈی ہو جاؤ گی. VCD دیکھ لیں اگر گھر امن کا گہوارہ کیسے امن کا بنے گہوارہ امیل کیسے سنت. بنے، یا نگران شورا کے 2 بیانات ہیں، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اور دوسرا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. اگر یہ تینوں VCDs ہو سکے تو دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ میسر ہوں گی. انشاءاللہ آپ کو اس سوال کے متعلق بے شمار مدنی پھول حاصل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حویلی علاقہ سے محمد اکرم اطاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارا موضوع آپ نے مدنی مکالمے میں رکھا. حضور میں اس موضوع کے مطابق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ اسلامی زندگی میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، ازواجی زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے جو ہے نا مرد جب گھر آئے تو سلام کرے، اور اس طرح اپنے جو ہے نا گھر والی سے، بیوی سے مشورہ وغیرہ بھی کرے. تو حضور بعض حلقوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر اس کو بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے. تو جو اس طرح غلط سمجھتے ہیں ان کو حضور کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندے کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بندے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، انداز گفتگو کس طرح ہونا چاہیے، اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہہ رہے تھے؟ بیوی سے مشورہ کرنا بعض علاقوں میں غلط سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. اس کو دل اعتماد جوئی میں ہوتی ہے، اس میں کیا رہ جائے. گھر کے اندر کوئی جیسا میٹر چل رہا ہے تو آپ کو امیر بچوں سے مشورے کرتے ہیں، اس کی دل جوئی کے لیے مشورہ تو کریں، اس میں کیا رہ جائے. جہاں اسے بات کرنے کی شرعاً اجازت ہے، مشورہ کرنے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج تو نہیں. اب بعض جگہوں پر یوں ہوتا ہے، بعض جگہ پر یوں ہوتا ہے، تو ان کا گھر کا ماحول معلوم کر لو کیسا ہے. میں معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تجسس نہیں کرنا. آپ دیکھ لیجئے. یعنی آپ ایک کام کریں کہ اگر آپ کو معلومات ملے نا کہیں سے جائز طریقے سے کہ ایک ماں کیوں خوش، ایک باپ کیوں خوش ہے، ایک شوہر کیوں خوش ہے، ایک بیوی کیوں خوش ہے، اس کی اولاد کیوں خوش ہے، اس کے پڑوسی کیوں خوش ہیں، ان کے خوش رہنے کے اگر آپ اسباب پر غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نرم پیار اور محبت سے رہتے ہیں. جہاں پر مطلب کہ یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ مطلب یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اسے نہیں پوچھنا چاہیے تو یہ خراب ہو جاتا ہے، یہ شرم آتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ورنہ پانی پلانے کی تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہے کہ بیوی کو پانی پلاؤ تو اس میں ثواب ملتا ہے. تو آپ بولو کہ بیوی کو پانی پلائے گا، اس پہ کیا رہا ہے؟ بیوی کو چائے پکا کے پلا دو، کیا ہے تمہیں کہتا کیا ہے. ایک وقت کی کوئی ٹائم کی چائے آپ بھی مطلب کہ اپنے بچوں کی امی کو بنا کر دے دو گے تو کیا چلا جائے گا. اگر ایک مطلب کہ سر درد کی گولی نکال کر آپ دے دو گے تو کیا چلا جائے گا. اگر بخار ہے اور مطلب تھرمامیٹر لے کر آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں کیا چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا نا. ایک وقت کا کھانا اگر وہ نہیں پکا سکتی اور آپ کو ارینجمنٹ کر لیتے تو کیا چلا جائے گا. گھر پر آئیں وہ آرام کر رہی ہے، آپ نے ڈیپ فریزر سے سامان نکالا اور خود ہی گرم کر لیا یا مائکرو ویو گرم کر لیا، آپ نے خود کھانا کھا لیا، کیا چلا جائے گا. آپ بتائیے کیا چلا جائے گا. کیا مطلب کہ سارے کے سارے کام، ساری ذمہ داری اسی کی ہے، گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کا ٹھیکہ اسی نے لیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب موٹر سائیکل کہتے ہیں نا 2 ٹائر ہے تو ایک ٹائر پنچر ہو تو کیسے گاڑی چلے گی. آپ اپنے ٹائر میں بھی تو ہوا ڈالو، آپ بولو اس کے ٹائر میں ہوا پوری ہونی چاہیے. تو آپ کا تو مطلب ویسے ہی مطلب کہ وہ پوری ہوا ہونی چاہیے. مطلب جب تک کہ کوئی بھی ٹائر ڈسبیلنس ہوگا گاڑی کہاں سے صحیح چلے گی. پراپر ہوا ہونی چاہیے اور اسی طرح گاڑی صحیح چلے گی. تو جہاں مطلب کہ وہ کمپرومائز کرتی ہے آپ بھی کمپرومائز کریں اور مشورہ کریں. جہاں جہاں مشورہ کرنے کی شرعی اجازت اور کہیں شرعی قباحت نہ آتی ہو تو بالکل کریں اور دل جوئی کریں. انشاءاللہ تعالی سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا، آپ کی زندگی بڑی خوشگوار بنے گی. اور رہی بات کہ اپنی شخصیت کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے تو میں اس سے تو ایک بات بنیادی طور پر عرض کروں
آپ کسی کی برائی سننے سے فارغ ہو جائیے، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ میں آپ کو مدنی نسخہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے ارشادی ادارہ مقتوط المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 88، اب پہلے حدیث سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کرو۔ یہ حدیث پر غور کر، یعنی جب انسان کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا، آپ کو آپ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے، مطلب کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ تمہارے بارے میں یوں بولتا ہے، آپ کی خوشگواری چلی گئی، اب پریشان ہو جائے، کیوں بولا اس نے میرے بارے میں؟ ایک تو وہ اس نے کیوں بولا، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی میرے کو؟ یہ ہے کیوں بتایا یار آپ نے میرے کو؟ خالی خالی بیٹھا ہوا تھا بتاتا، سوتے ہوئے کو بتاتا تو نیند اڑ جاتی ہے، کھاتے ہوئے کو بتاتا تو بھوک مر جاتی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بتاتے آپ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ خوشگوار رہنے کا بہترین اور مدنی پھول ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی منفی بات تب تک نہ پتہ چلے جب تک کہ آپ کو پتہ چلنا واجب نہ ہو جائے۔ میری موٹی عقل تو یہ کہتی ہے، اس میں ایک مزاج ہوتا ہے، شخصیت تو خوشگوار بنا کہ بعض کا مزاج ہوتا ہے، کیا ہوا، کیا بات، کس کا فون، کیا ایس ایم ایس، کیا کون ہے، کہاں جا رہے ہو، یہ کارڈ کس نے دیا؟ آپ بولو گے مثال کے طور پر باپا نے، کب دیا؟ خود لگایا تھا؟ اب کیا ہے، کیوں پنچایت میں پڑے ہوئے آئے؟ گھڑی کہاں سے لی، کتنے کی لی، کس برانڈ کی لی، خود گئے تھے، منگوایا تھا، دھوپ تو بہت ہوگی، سائے میں کھڑے ہو جاتے، کم نہیں کروایا تھا؟ اب اتنی ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے بندے خوشگوار ہو، خود بھی اپنا بھی ستیاناش کرو، اگلے کا بھی ستیاناش کرو۔ وہ تنگ آ گیا کہ یہ کب جائے گا، دعا کرے گا یا اللہ عطا کر دے ہمیں کفر مدینہ، وہ یہی دعا کرے گا، تم بھی لگاؤ میں بھی لگاؤں کفر مدینہ، اور کیا ہوگا؟ آپ اتنے سوال کرتے ہو، مسکراتا آدمی بھی بولے گا یار نہیں مسکرانا ہے میرے کو، اس سے مسکراتا ہوں تو یہ گلے پڑ جاتا ہے۔ اینٹی مسکراہٹ ماحول نہیں بنایا کرو یار، آپ لوگ اچھا ماحول بنائیں، خوشگوار ماحول بنائیں، اتنی نہ کریں۔ تو یہ جیسے یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے، تو اتنی یہ نہ کریں کہ اتنے سوال کرنے، یعنی جس کام میں آپ کو، نہیں حدیث سناتا ہوں میں اپنی طرف سے، آپ کو خالی میں باتیں نہیں کروں، حدیث سناتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کہ آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی یہ خوشگوار رہنے کا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ زندگی آپ کی مدینہ ہو جائے گی، آپ مسکراتے رہے، اور جس کام میں آپ کا واسطہ نہیں ہے، روایت بھی تو ہے نا کہ میں اس کام میں نہیں پڑھتا ہوں، جیسے وہ ایک صحابی کا ہے نا کہ جس کام میں میرا واسطہ نہیں ہوتا میں اس پہ پڑھتا نہیں ہوں، اس طرح کا ہے، یعنی جس کام میں آپ کا واسطہ نہیں، اب کیوں میں آپ کو بتاؤں، جس کام آدمی تو ویسے بھاگے یار، پرائی بات پتہ ہی نہیں چلنی چاہیے، آپ اتنے خوش رہیں گے، اتنے خوش رہیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ نہیں پتا چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ سمجھے کہ دنیا میں امن ہے، اور آپ کو پتہ چلنا یہاں یوں ہو گیا، یہاں یوں ہو گیا، یہاں یوں ہو گیا، یہاں یہ سے آ گیا، یہاں ادھر آ گیا، ادھر یہ آ گیا، ادھر گھر میں گھس گیا، ادھر ڈاکو ہو گیا، ادھر چور آ گیا، ادھر گلی میں یہ ہو گیا، ادھر محلے میں یہ ہو گیا، ادھر ملک میں یہ ہو گیا، ادھر ملک میں یہ ہو گیا، دھماکہ ہو رہا ہے، ٹرکیں آ گئی ہیں، فلاں آ گیا، یہ آپ پریشان ہے، ابھی ساری خوشگواری ختم، آپ کا سارا سکون امن ختم ہو گیا ہے یا نہیں؟ یہ میری بات مانتے ہیں آپ؟ وہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، مدینہ کرتے رہو، مدینہ کرتے رہو، جب جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ تو دیوان ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے، تو چلو کام آگے یوں ہی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم بھری دنیا کو سمجھانے کہاں جاتے۔ تو آدمی اتنا ان چیزوں سے دور رہے۔ آپ نے خود ہی لے لیا نیوز الرٹ اب نیوز الرٹ میں آپ کو کتنی خوشخبریاں ملیں گی۔ ایک شخص تھا، یہ جب بھی مجھے میرے سے واسطہ پڑتا تھا، یہ جب بھی مجھے ملتا نا، یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے، پہلے کہتا کہ دیکھو میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں، پریشان مت ہونا، پریشانی کی بات بھی کر رہا ہے، بولا پریشان نہیں ہونا، یعنی یوں سمجھو کہ چبھ ہو رہا ہے، بولا کہ دیکھو تکلیف نہیں لینا،
عجیب آدمی ہے نا, پریشانی کی بات بھی کر رہا, بولو پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, باتیں بتاتا ہے. ایک دن بتا رہے میرے کو بھی کیا ہوا, میں نے کہا یار تمہارے پاس جب بھی خبر آتی ہے یہ موت میت کی آتی ہے, کبھی کہیں بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تمہارے پاس جب بھی خبر آتی ہے طلاق کی آتی ہے, کہیں نکاح بھی ہوا یا نہیں ہوا بھائی. تو جب بھی خبر آتی ہے کوئی مطلب کہ کوئی 40ویں کا کھانا ہوگا, کوئی ولیمے کا بھی کھانا کھلاتا نہیں کھلاتا. مطلب یوں میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یار جب بھی تم خبر دیتے ہو, دکھوں کی خبر دیتے ہو, پریشانیوں کی خبر دیتے ہو, آپ کو کبھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہی نہیں ہے کہ یار چلو یار اس کو 100 خبریں ہم نے پریشانی کی دی ہیں, 101 نمبر پہ تو خوشی کی خبر دے دو یار. نہیں, خوشی خبر نہیں دینی. اور وہ بھی پھر میری بات سن کر جو ہے نا وہ خوش ہو رہا تھا. دیکھ یار آپ کتنی خبریں میں غم کی سنتا ہوں, پھر بھی میں آپ کو خوشی کی بات سنا رہا ہوں کہ آپ مجھے خوشی کی خبر تو دے دیا کرو بھائی. ہر وقت ایک ہی خبر دے تو یہ ہو گیا یہ ہو, کوئی اچھی خبریں بھی دینے کی. تو ہمیں اچھی خبریں کہاں ملتی ہیں؟ ابھی حالات تو معاملات جیسے ہیں, ہمیں اچھی خبریں ملتی کہاں ہیں؟ اچھی خبریں نہیں ملتی, ٹینشن ہی ٹینشن ملتا, پریشانی پریشانی ملتی ہے. اور اگر کوئی ایسی اچھی خبریں ملتی بھی ہیں تو بعض اوقات وہ اچھی خبروں کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا, شرعاً اس پہ کلام بہت ہوتا ہے. اور یوں بھی خبروں پر شرعاً کلام تو بہت ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مطلب کسی کے متعلق ہمیں اگر پتہ نہ چلے نا تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں, جب گھر جاؤ نا تو گھر پہ اطلاع دے دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تاکہ تم اپنے گھر والوں کو اس حالت پہ نہ دیکھو جس حالت پہ تمہیں دیکھنا تمہیں ناگوار گزرے گا. بات میری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, میری بات سمجھنے کو. جاسوسی کے ساتھ چابی کا تالا سے کھول کر اندر جانے کے اندر کون کیا کر لو گے؟ ٹینشن میں آ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, نہ دیکھنے کی چیز دیکھو گے, ایسی کوئی بات تمہارے کان میں چلی جائے گی جو تمہارے مطلب کی نہیں ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اطلاع دے کر جائیے. آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو پتہ چل جائے گی, نہیں ہوگی تو زندگی مدینہ مدینہ گزرتی رہے گی. عام اپنے ہاتھوں اپنے لیے ٹینشن لیتے ہیں, یہ میری بات یاد رکھ لیجیے گا. اپنے ہاتھوں ٹینشن لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پنچات لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پریشانی لیتے ہیں. سکھ ہی سکھ ہے دنیا میں, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دکھ, ہم نے دکھ پالے اس لیے کوئی دکھ سکھی نہیں ملتا. ہم پریشانی کے عالم میں بھی مسکرا سکتے ہیں, پریشانی کے عالم میں بھی سکھی رہ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر پریشانی ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی بات نہیں, آپ مسکراتے رہیے. آپ اپنے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ پیدا کیجئے کہ اگر آپ ہی پریشان ہو جاؤ گے تو گھر والوں کی پریشانی کو دور کرے گا. تو یہ جو بات میں نے مدنی پھول عرض کی نا, کہ اب یہ دیکھیے کہ حدیث پاک کے اس حصے میں مجھے کوئی صحابی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے یعنی کسی کی کوتاہی, فعل بد, عادت بد, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کہا, فلاں اس طرح کہہ رہا تھا, یہ باتیں نہ پہنچائی جائیں. اس سے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور آپ پریشان ہو گئے. پھر حدیث شریف کے اس حصے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کرو. خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے یعنی کسی کی عداوت, کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ اس میں مدینے کے انوار دیکھو, ورنہ حضور کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے, وہاں کدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے ایک قانون بنایا دیا گیا کہ تم اس طرح اپنے بھائیوں کے بارے میں سنتے رہو گے تو تمہارے دل میں, تمہارے سینے میں, اب سینے میں اندر میں کینہ, بغض, بدگمانی اور اس طرح کی چیزیں. آپ بتاؤ یار پہ سکون کدھر سے آئے گا یار؟ خوشخبری, خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ خوشی کے لیے جگہ چھوڑی کو ہے, خوشی کے لیے جگہ چھوڑو تو صحیح, کوئی جگہ خالی تو کرو. بدگمانی نکالو, یہ بغض نکالو, کینہ نکالو, حسد نکالو, یہ غیبتیں نکالو, یہ ساری چیزیں, یہ بیجا غصے کی عادتیں, کچھ اندر خالی تو کرو یار. بھرا ہوا اندر میں پہ بولتے خوشی نہیں, تو خوشی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. آپ کو وہ خوشی کی خبر سناتا بھی ہے تو آپ کے منہ میں خوشی بھی نہیں نظر آتی, اتنے مطلب کہ آپ وہ اس کے عادی ہو چکے ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, امیر سنت ذاتی طور پر آپ مدی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیات کیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر امیر سنت کے انداز کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے مسکراتے ملیں گے. کوئی ہزارہ قسم, اتنی بڑی تحریک ہے, ایک آپ سمجھ سکتے ہیں تحریک ہے, تحریک تو چلتی مسائل کے پہیوں پر ہے.
تحریک ہمیشہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. مسائل، تحریک اور مسائل یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ایک چھوٹا سا گھر بغیر مسائل کے نہیں چلتا، جہاں 4 آدمی رہتے ہیں. جس تحریک کے اندر لاکھوں لاکھ افراد ہوں اور دنیا بھر میں تحریک کام کرتی ہو اور اس کے اتنے شعبے کام کرتے ہوں اور ہر رنگ اور نسل کے افراد اس کے ورکر ہوں، کام کرتے ہو دن رات، تو اس تحریک کے اندر کیا مسائل نہیں آتے ہوں گے؟ اسلامی بہنوں کا الگ کام تھا، اسلامی بھائیوں کا الگ کام. تو کوئی جیلوں میں کام کرنے جا رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹروں میں کام کرنے جا رہا ہے، کوئی کدھر کام کرنے جا رہا ہے، کوئی کدھر کام کرنے جا رہا ہے. تو مسائل تو مطلب بعض اوقات برسات کی طرح بھی آتے ہو تو کیا تعجب. تو آدمی مطلب کہ مسائل سے تجربات حاصل کرے. مسائل جو نا، مسائل سے تجربات حاصل کرنا سیکھیے. مسائل سے پریشان ہونے کی عادت نکال دیجیے. جو بھی میٹر پرابلم آئے گا، اپنے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے معلومات لے کر آیا ہے، اس معلومات کو لیجیے اور اس سے آپ اپنا ایکسپیرینس بڑھائیے اور آئندہ وہ کام نہ ہو اس کو پکا کر لیجیے. مسائل ختم ہو جائیں گے. یہی گھر کا ماحول ہے. پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، بچوں کے مسائل آتے ہیں، حل کیجیے، ٹیکل کرنے کی عادت پیدا کیجیے. اب ایک بچے کو گئے یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں ماروں گا، بیٹا یہ کام کر لو تو دیکھنا تم بہت ترقی کرو گے. بچے کے لیے کیا بہتر ہے؟ دوسرا جملہ صحیح نا. آپ بچے کو نرمی سے بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، سختی سے بڑھا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد اتاری بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا بگڑ جائے تو اس کو سدھرنے کا طریقہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. وہ زیادہ شفقت اور محبت کا طالب بن جاتا ہے. جب ایک تو ویسے بگڑ چکا ہے، اب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید ایسی سختی کرو گے نا جس کا وہاں موقع نہیں ہے تو باغی ہو جائے. اس کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر اتریے، اس کو صحبت دیجیے، اپنی محبت دیجیے، اپنی اپنائیت دیجیے. جب اس کو آپ سے الفت اور محبت اور اپنائیت کا مزاج آ جائے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آپ کی مانے گا. بیٹے کو اس کے اچھے اور بھلے کے بارے میں سمجھانے کا نرم انداز ہی ہونا چاہیے. دیکھو بیٹا میں آپ کو آپ کے اچھے اور بھلے دونوں سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر آپ سختی کرنے کے سمجھاؤ گے تو یہ خود ہی بھلا انداز نہیں ہے تو وہ بھلائی کو کیسے سمجھے گا؟ بھلائی سمجھانے کے لیے انداز بھی تو بھلا ہونا چاہیے نا. جہاں شریعت نے جس طرح سختی کرنے کی اجازت دی ہے نماز نہ پڑھنے کے معاملے میں یا اور بد اخلاقی کے معاملے میں تو وہ شروع، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے ہم نے اس چیز کو سنبھالا نہیں اور 12 سال تک اس کے بگڑنے کے اسباب ہم نے پیدا کیے. 12 سال کے بعد ہمارے دماغ میں آیا کہ یار یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر باپ کو اے سی میں سونے کی عادت ہے، مثال دے رہا ہوں. اب 12 سال تک اس بچوں کو لے کر اے سی میں سوتا رہا، بچے بھی اے سی میں سو رہے، خود بھی اے سی میں سو رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں خالی. اب 12 سال کے بعد اس کا ذہن بنا کہ اے سی میں نہیں سونا چاہیے. اب بچوں کا ذہن اگر اے سی سے نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، اس کی ذہن سازی کرنی پڑے گی. وہ نفع نقصان جو آپ اس کے دیکھ رہے ہو اس کے سامنے رکھنے پڑیں گے. پھر بھی ایزیلی گریجولی پھر تھوڑا ٹھنڈی کے موسم کا انتظار کریں. 1-1.5 مہینہ ادھر سے چھوٹے گا، 2-3 مہینے آگے پیچھے سے چھوٹیں گے. پھر یہ اس طرح آئیں گے، خرچہ زیادہ ہو جاتا تو بل سامنے رکھ دو، بیٹا میں کہاں سے افورڈ کروں گا یہ وہ. ایسی محبت، رحم، پیار، شفقت لینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی صحیح ہو جائے گا اور بچہ بھی آپ کا انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گا. سبحان اللہ. یار بلی کو بھی کرو نا، پاؤں میں لوٹے مارتی ہے تو اپنی اولاد ہے یار. چھو کرو گے تو بلی بھی بھاگ جائے گی تو بچہ بھاگے گا کہ واپس ہی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. مزید کالز سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد علی اتاری اسپین کے شہر لگرونیو سے عرض کر رہا ہوں. میرا عمران بھائی سے سوال یہ ہے کہ گھر میں خوشگوار ماحول بنانے کے لیے بچوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. مدنی چینل پہ ہمیں فخر ہے. بچوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے گھر میں؟ نیا سوال ہے وہاں پہ. بچوں کو ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. خوشگوار اگر گھر کا ماحول بچے بنانا چاہتے ہیں، مدنی منو
آپ جی جناب سے بات کریں اور آپس میں مت لڑو بھائی، یہ آپس میں مت لڑو. یہ آپس میں لڑتے ہیں نا تو ادھر سے ماں چلاتی ہے کیوں لڑتے ہو، یہ گیا. اب اس سے لڑائی وڑائی بند نہیں ہوتی. تو آپس میں مت لڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. مثال کے طور پر اب جو بھی اس وقت ہمارے مدنی منع منیا جتنے بھی ہیں، آپ چاہے تھوڑے بڑے یا تھوڑے چھوٹے ہیں، جیسے آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نکال کر آپ اپنے بھائی کی پلیٹ میں ڈال دیں، تو بھائی نکال کر تھوڑا بہن کی پلیٹ میں ڈال دیں. کوئی اچھی چیز کھانے کی آپ کی پلیٹ میں آئی ہے تو وہ بھائی کی طرف بڑھا دیں. نہیں دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا تو وہ اچھا نوالا ادھر ڈال دیں. یوں کوئی اچھی چیز آئی ہے تو آفر کریں. نابالغ کے احکامات الگ ہیں، میں اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح کا اگر آپ آپس سے محبت و پیار بھرا ماحول اگر گھر میں پیدا کریں گے اور ایک دوسرے کی قربانی دیں گے نا، کیونکہ سب سے بڑا ٹینشن گھر میں ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں کی بنتی نہیں ہے. جب بنتی نہیں ہے نا تو یہ ماں باپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے. پھر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ ایک الگ ٹینشن ہوتا ہے. پھر بیچارے ماں باپ گھر میں بیٹھ کر آپس میں رو رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بچوں کو سمجھے، بچے جواب نہیں دے رہے ہوتے. تو آپ کی وجہ سے بالکل گھر کا ماحول یہ ڈسٹرب ہو جاتا اور زندگی خوشگوار نہیں بنتی. آپ کی بھی زندگی خوشگوار نہیں بنے گی. آپ کو بھی رہے گا کیا گھر میں دن رات مغز ماری ہوتی ہے. تو آپ اپنی امی ابو کی بات ماننے کی عادت پیدا کریں. یہ یاد رکھیں. میں امی ابو کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بات کب کرنی ہے یہ آپ اپنا مزاج بنائیے. ہر وقت پکارتے رہنے سے، چیختے چلاتے رہنے سے. ایک کام کر کر آیا، اب دودھ لے کر آیا تو کہا گیا وہ میں تمہیں وہ چینی کا تو بھول ہی گئی تھی، جب چینی بھی لے کر آؤ. جی امی، تو یہ اس کو جی امی 4 دفعہ بولے گا، 5 ہی دفعہ وہ ABCD بھول جائے گا. وہ بھی HIJKLMN پر پہ آ جائے گا. وہ جی تک ہی رہنے دے اس کو، اس کی آگے کی گنتی نہ آئے یہی بہتر ہے. تو آپ اس کو کوشش کر کے لمیٹڈ، بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو بھی بنتے بنتے بنے گی، مزاج بنتے بنتے بنتا ہے. ہم 40 سال 50 سال کی عمروں کے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ ہم جس پوزیشن پر ہیں ہمارا بچہ اس پوزیشن میں آ کے کام کرے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے جائیے کہ 15 سال کی عمر میں آپ کی کیا کوالٹی تھی. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ ایکٹیو اور آپ سے زیادہ بہتر ہو. تو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کی زندگی سے متعلق جو جو چیزیں ہیں، کاروبار کی جگہ ہے، گھر کی جگہ ہے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے بنا کر رکھیں. اگر آپ واقعی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سارے رشتہ داروں سے دوستی کر لیں. اگر مانے شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، آپ مدینہ ہو جائے گا. اس میں رزق بھی کھل جائے گا، آپ کا تنگی بھی دور ہو جائے گی اور فرحت بھی ملے گی. صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو ختم کرتے ہیں، مطلب صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. تو یوں خوشگوار رہنے کے بہت سارے مدنی پھولے لکھے ہوئے. وقت میرا پورا ہو چکا ہے. یہ تو ایسا موضوع ہے واقعی کہ اگر اس کو میں چلاتا ہی رہوں نا، چلاتا ہی رہوں، یہ چلتا ہی رہے گا. سب کو خوش رہنا ہے مگر کیسے رہنا یہ نہیں آتا. اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. ٹھنڈی لگ رہی ہے، ٹھنڈ سے بچنا ہے نا، رضائی اوڑھ لو. اب رضائی بھی نہیں اوڑھنی، بولو گے ٹھنڈ سے بچ جاؤ. کیسے بچو گے ٹھنڈ سے یار؟ گرمی ہو رہی ہے، پنکھا چلا لو. پنکھا چلانا نہیں ہے، بولو گرمی بھی نہیں ہو تو کیسے نہیں ہوگی؟ تو حل نکالنا پڑے گا نا. ٹھنڈ سے بچنا تو رضائی اوڑھ لیجئے، گرمی سے بچنا تو پنکھا چلا لیجئے. تو جب تک آپ حل آپ کے اپنے پاس ہے، یا میں نے جتنے حل دیے یہ آپ کے پاس ہے نا. ان چیزوں سے خود کو بچائیے اور یہ اچھی چیزیں اختیار کیجئے. انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی. لوگوں سے اچھا ملیے، میں نے مسکرانے کا مدنی پھول پہ سب پہ پہلے دیا ہے. مسکرائیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے
حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.